بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ صدیق جان موجود ہے۔ ایک بندے نے کسی ڈیرے کے باہر سے ویڈیو بنا کے بھیجی کہ کتے بھونک رہے ہیں۔ ہاں آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو؟ بالکل، آدھی رات کے وقت کی ویڈیو تھی اور وہ صاحب جیت گئے۔ پھر وہ جیت گئے اور وہ پھر کس سے جو مشہور ہوئے کہ ایک نون لیگ کا جو امیدوار تھا، جب 3:30-4 بجے اس کو کہیں سے رابطہ کر کے اور اس کو ٹریس کیا گیا بڑی مشکل سے، اس کو کہا گیا کہ ڈیرا کھولو اور وہاں پہ جشن شروع کرو، تو صبح 4 بجے، اب فروری ویسے بھی سردیاں تھیں، ٹھیک ہے، صبح 4 بجے جب جا کے نا کیٹرنگ والے کے گھر کا دروازہ بجایا نا، اس کے ساتھ وہ سیٹ اپ تھا اور اس کے گھر کا دروازہ، تمبو کناتا ہے، ہاں، اس نے جب نکلا انہوں نے کہا جی وہ تمبو اور کناتے چاہیے، اس نے کہا کون فوت ہو گیا بھائی؟ صبح 4 بجے فوتگی پہ ہی آپ جا کے کناتوں والے کو جگائیں گے نا؟ انہوں نے کہا کون فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا فوت کوئی نہیں ہوا، ہم الیکشن جیت گئے، انہیں خبر آئی ہے کہ الیکشن جیت گئے، جیت گئے، جیت رہے ہیں، نوٹیفیکیشن آنے والا ہے اور ہم نے وہاں پہ وہ سارا شروع کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کو بھی آج تک کہتے ہیں کہ آپ نے موقع ضائع کیا، ٹھیک ہے۔ اب عمران خان کے ذہن میں کیا ہے؟ مجھے جہاں تک اسیسمنٹ ہے، انفارمیشن نہیں ہے، عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں نا، وہ اسمبلیوں کی سیٹیں بچانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، اور ان حلقوں میں کیونکہ کوئی اور امیدوار ہی نہیں ہے ٹکٹ کا، اسے لگتا ہے کہ یہ بندہ ابھی تک ایم این اے اور کھڑا ہوا ہے تو آگے بھی ایم این اے کا امیدوار یہی ہوگا، یہ ایم پی ہے بھی آگے یہی ہوگا۔ عمران خان کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان ہاؤس چینج والا چیپٹر تو ہو گیا کلوز۔ دوسرا یہی اینگل بھی ہے نا کہ ایک حلقے میں کوئی ایک بندہ تو نہیں، قربانیاں دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ اب باہر موجود بندہ کوئی بھی، یا خان صاحب جیل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں کو نہیں فلاں کو ٹکٹ دے دو، تو ایک حلقے میں اگر گیون حلقے میں 12 ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر پرچے بھی ہیں، جن کے کاروبار بھی وہ ہوئے ہیں، یا جنہوں نے اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ جو مالی حصہ ہے وہ بھی دیا ہے پارٹی کو، اور کہیں جیل بھی کاٹ لیا ہے، پرچے بھی کاٹ لیے ہیں، یا اپنی فیملی پہ کچھ برداشت کر لیا، اور اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے جب تک آپ خود پوری کلیئر پکچر آن گراؤنڈ وہاں کے لوگوں کو بلا کر نہیں لے لیتے، آپ سے بڑا احتمال ہے کہ آپ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر وہ رپھڑ پڑ جائے کہ یار ہم نے اتنا کچھ کیا اور اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا، حق ہمارا بنتا تھا فلاں کو، جس طرح سینیٹ الیکشن میں ہوا۔ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، میں کیا سوچ رہا تھا جب میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ غلط فیصلہ ہے، عمران خان صاحب کو الیکشن میں جانا چاہیے، ضمنی الیکشن میں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ 12 حلقوں میں جب الیکشن ہوگا نا تو دمادم مست کلندر ہوگا 12 حلقوں میں۔ 12 حلقوں میں دمادم مست کلندر یہ ہوگا کہ جناب 12 حلقوں میں بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، ویڈیوز آئی ہوں گی، لوگ بڑا، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ عمران خان شاید یہ سوچتے ہیں کہ بھائی 12، پہلی بات تو ہے کہ 12 کے 12 سیٹوں سے امپیکٹ کیا پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 کی 12 سیٹیں ہارنی ہے پی ٹی آئی نے، فارم 47 جاری، ایسا نہیں، وہ چلیں 1-2 جیت جائیں گے جن کو اسمبلی میں لانا مقصود ہے، ٹھیک ہے، 2 جیت جائیں گے، ہاں 12 میں سے 2 جیت جائیں گے، 10 تو ہار جائیں گے فارم 47 کی۔ اچھا 2 جب آ جائیں گے تو آپ کیا کر لیں گے اسمبلی کے اندر؟ پہلے بھی کوئی پروٹیسٹ قومی اسمبلی میں تو اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ اچھا قومی اسمبلی میں بجائے اس کے کہ صاحبزادہ حامد رضا، عمر ایوب صاحب اور باقی جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، کنوکٹ ہوئے ہیں، ان کے حق میں بات ہو، یہاں پہ میٹنگز چل رہی ہیں، اپوزیشن لیڈرز بننے کے لیے لابنگ شروع ہو، ٹھیک ہے، پارلیمانی لیڈر بننے کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، حالات ہی ہیں بھائی لابنگ تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ فلاں بندہ فلاں کمیٹی کی چیئرمینی سے فارغ ہوا ہے تو وہ چیئرمینی مجھے کیسے مل سکتی ہے اس کا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اس میں کنوکٹ ہو کر ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں وہ بڑی ووکل وائسز تھی، بالکل، یعنی چند چنیدہ لوگ جو بہت ہی بڑا واشگاف انداز میں حکومت کے لیے یعنی آپ اندازہ لگا لینا، تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان کی میجورٹی وہ ہے جن کی تقریر شروع ہوتے ہی پی ٹی وی پہ ڈبہ گھومنے لگ جاتا ہے، بالکل ایسی تقریر بند ہو جاتی ایسی ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے وہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں۔ بالکل، اب میرا یہ خیال ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک تو انہیں پتا ہے کہ یہ اگر 12 کی 12 سیٹیں بھی ہم جیت جائیں تو کیا ہو جائے گا، کون سا کوئی شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر کی گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہو جائے گا، بھائی کون سا ان ہاؤس چینج آ جائے گا، کون سا عدم اعتماد آ جائے گا، کرا سکتے، عدم اعتماد کی تحریک 12 بندے اور آ جائیں گے تو وہ کون سا تیر چلا لیں گے جو انہوں نے چلا لی ہے۔ اب تو اس طرح سے اسمبلی کے اندر بھی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 26 لوگوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا، ان کو ریفرنس تیار ہو گیا تھا ڈی سیٹ۔ لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ پنجاب اسمبلی میں جو لوگ ہیں انہوں نے احمد خان بچر اور جو ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں
ان کے حق میں زیادہ مؤثر آواز بالکل اٹھائی قومی ہے. اسمبلی میں نہیں اٹھی تھی, قومی اسمبلی عمر میں یونس اسمبلی نہیں اٹھی, بات ہی نہیں ہو رہی. ہاں اچھا نہیں بات چند لوگوں کو تصویریں لے کے آئے, وہ بھی بس ایویں بس خانہ پوری تھی. عمران خان صاحب, ایک تو عمران خان صاحب نے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر لیا ہے کہ اب کیونکہ انہیں اس تبدیلی والی کوئی چکر نہیں ہے تو ان اسمبلیوں کا ہم نے اچار نہیں ڈالنا. اور عمران خان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان اسمبلیوں کے اندر رہنے سے بھی نہ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے, نہ کوئی مومنٹم بن رہا ہے, نہ میری رہائی ہو رہی ہے, نہ کوئی ہم قانون روک پا رہے ہیں. تو ان اسمبلیوں سے ہم نے ان کا چار ڈالنا ہے. اور الٹا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ان اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے وہ سیٹیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا 10 حلقوں سے 4-5 دن کی ایکٹیویٹیز کی ویڈیو سامنے آ جائیں گی تو کیا اسے یہ نظام گر جائے گا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے نکلیں اور صرف کے پی کی حکومت پاس ہو, باقی اسمبلیوں سے نکلیں, اسمبلیوں سے نکل کے سڑکوں پہ اب ایک وہ ہو, آپس میں بھی ایک کمپٹیشن ہو ہر حلقے میں, کہ جب یہ سارے اسمبلیوں سے مسافی ہو جائیں گے ایم پی ایز اور ایم این ایز. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس نظام کو کتنا بڑا جھٹکا ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا کے اندر. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اسی بات کے اوپر ایک بہت ہی انفارمڈ گورنمنٹ سائیڈ کے بندے سے یہی کہا کہ اگر عمران خان یہ موو کرتے ہیں کہ وہ سینٹ اور کے پی رکھ کر قومی اسمبلی سے, پنجاب اسمبلی سے, باقی جگہوں سے, ہر جگہ سے ریزائن کر دیتے ہیں کہ میں نے کے پی کی حکومت رکھنی ہے, سینیٹرز میرے ہیں وہ رہیں گے, اس کے علاوہ میں تمام اسمبلیوں سے باہر نکل رہا ہوں اور ہم فل ایجیٹیشن موڈ پہ جا رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ہر آخری پتھر بھی موو کرنا ہوگا نا, ہم وہ کریں گے, ہم کے پی کی حکومت پھر گروائیں گے. ہاں چلیں گرا کے دیکھ لینا جو کے پی کے حالات ہیں. بلوچستان سے زیادہ اس وقت چیزیں ادھر ہیں. نہیں میں تو ان کا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا ہے یہ پلان, ان کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ بلوچستان سے زیادہ انسرٹینٹی ہے, لیکن کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو چیزیں دبی ہوئی ہیں اور چیزیں مینیج ہو رہی ہیں جس حد تک ہو سکتی ہیں. اگر علی امین گنڈا پور نہ بیٹھے ہوتے نا اور جرگہ نہ بلاتے تو باجوڑ واقعے کے بعد اعلان ہو گیا تھا کہ اسلام آباد جانا ہے. یہ تو علی امین صاحب نے بلا لیا تو چیزیں سیٹل ہو گئی. بنو امن مارچ میں علی امین پہنچ گئے تو معاملہ سیٹل ہو گیا, ورنہ وہ تو آ رہے تھے اسلام آباد, پی ٹی آئی سے ہٹ کے لوگ آ رہے تھے. خیبر جرگے میں جو کچھ ہوا لوگ تو اعلان کر چکے تھے کہ اب ہم جائیں گے اور جنازے اسلام آباد میں ہوں گے. علی امین نے بچا لیا اس حکومت کو, وفاقی حکومت کو. تو آپ گرائیں کے پی کی حکومت, آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو اب خان صاحب مانیں گے کس کی؟ خان صاحب رخپت سے آنے والا پیغام یا خفیہ مقامات سے آنے والا پیغام؟ خان صاحب تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پیغام کو کنسیڈر تو کریں گے, کنسیڈر کر کے کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ابھی تک کا جو ان کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ یہ ذہن بنا چکے کہ 10-12 سیٹیں واپس بھی آ جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کے اسمبلی میں ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, الٹا نقصان ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنی سیٹ بچانے کا خوف ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا اب جو پلان ہے وہ 100% سڑکوں کا ہے, اور اس میں اسمبلیز ایگزسٹ نہیں کرتی, پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی, اس میں صرف کے پی کے کی گورنمنٹ وہ رکھنا چاہیں گے اور یہ دو نہیں رکھیں گے. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ پوری اسمبلی کے 272 کتنے ہیں, 270-72 جتنے ہیں وہ سارے تمہارے, جو تم نے کرنے کر لو میرا. لیکن صدیق جان آپ ایجوٹیشن, روڈ, سڑکوں والی جو بات کر رہے ہیں, ان آل فیئرنیس اینڈ آنیسٹی, میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں آپ 5 اگست کے حوالے سے یا اس کے کہ وہ کتنا بہتر تھا, آپ نے بڑی جامع اور مدلل چیزیں بھی کی کہ بھئی یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, اس کے باوجود اتنے لوگوں کا نکلنا ہے. بٹ فرینکلی اسپیکنگ جب آپ 3.5 سال سے ایجیٹیشن کر رہی ہے پی ٹی آئی, گزشتہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی سے کمپیریزن کریں 5 اگست کے ساتھ تو یہ ایک ماٹھا شو تھا. 26 نومبر نہیں ہوا تھا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں, لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ کمپیریزن کریں تو کمپیریزن میں 5 اگست واز لیسر دین دی ادر پروٹیسٹ. اب سوال یہ ہے کہ کیا جب آپ مومنٹم کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد وہ تو تھا کہ مومنٹم کا مطلب کیا ہے, پیک پر لے کر جانا ہے, مومنٹم چینج ہو گیا تھا نا, پھر کہا کہ 5 اگست سے سٹارٹ ہوگا, اور وہ پیک والا چینج ہو گیا تھا, نقطہ آغاز تھا, کیونکہ اس سے پہلے
نہیں نقطۂ آغاز کے بعد کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں اس کے بعد ہونے جا رہی ہے نا، ہونے جا رہی ہے 14 اگست کو جو 14 اگست کی تاریخ آئی ہے، اس کے علاوہ جو تحریک تحفظ پاکستان پلان کری ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ سارا پروگرام ہی سے بالکل مختلف ہے. ان کا پلان بہت شاندار ہے، ان کا پلان بہت شاندار ہے، وہ اس سے ہٹ کے ہے. سلمان اکرم راجہ سے مشاورت نہیں کی ہوگی نا، تو اچھا پلان بن گیا. نہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ہم زیادہ وہ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اس وقت پوری پارٹی کے اندر ہی ایک موڈ کچھ اور ہے، پوری پارٹی کے اندر ہی موڈ کچھ اور ہے. لیکن یہ بہرحال ایک بہت بڑا عمران خان کا کارڈ ہوگا کہ اسمبلیوں سے نکلنے کا کارڈ، اور اس سے اس نظام کو، یہ نظام سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کے پورے دور میں جب اپوزیشن نہیں تھی تو ہر قانون سازی پہ اس وقت بھی سوال اٹھے کہ ایک ایسی اسمبلی جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں. انٹرنیشنلی دیکھیں نا آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اپوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہے ہی نہیں. اور سر انسرٹینٹی میں اضافہ ہوگا، چیزیں خراب ہوں گی اور اس حکومت کے لیے مسائل ہوں گے اور ایک عجیب و غریب چیزوں میں پھنس جائے گی. پہلے حکومت نہیں چل رہی، پہلے ہی نظام نہیں چل رہا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے اسمبلیوں سے نکلنا ہے اور اپنا اور ساری چیزیں ایجوٹیشن اور اچھا ایجوٹیشن کی طرف جائے بھی. لیکن فرینکلی اسپیکنگ جو پراسرار میٹنگز ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں، اور یہ پی ٹی آئی کی پراسرار میٹنگز کی ہم بات کر رہے ہیں کسی اور کی نہیں، کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی اس وقت جو بیٹھ کر جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ فلاں میں عہدہ لے لوں، کسی طرح اپوزیشن لیڈر میں بن جاؤں، پارلیمانی لیڈر، پھر فلاں فلاں عہدے پہ پروموٹ ہو جائے، فلاں کمیٹی کی چیئرمینی مل جائے، فلاں کمیٹی کی ممبرشپ جو ہے وہ میری ہو، میں اس کا رکن بن جاؤں. یہ سارا معاملہ عمران خان تک رپورٹ تو ہوتا ہوگا نا، اور ہوگا بھی. جو چیزیں نہیں ہوئی وہ شاید آنے والے وقت میں ہوں گی. تو عمران خان جہاں پہ بیٹھے ہیں، میں نے تو ایک ویڈیو کی تھی جب 5 اگست کے حوالے سے پہلا یہ جو کور کمیٹی اجلاس ہوا تھا، کہ ان کی تاریخ کا مختصر ترین بن گیا، 57 منٹ اجلاس چلا. 82 میں سے 41 لوگ غیر حاضر تھے، 41 میں سے گفتگو کرنے والے ٹوٹل 8-10 لوگ تھے. 8-10 میں سے 3-4 کے علاوہ کسی نے لفظ عمران خان اور اس تحریک کو عمران خان کی رہائی سے یا ان کی قید سے تعبیر یا اس کا نام دینے سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے کہ نہیں اس کو رول آف لاء کی تحریک کہیں تاکہ ہمارا ناکامی کا تاثر نہ جائے. تو عمران خان کے پاس تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو چیزیں سامنے ہوں اگر یہ ساری، تو عمران خان یا تو اپنے احتجاج کی کال واپس لے لیں یا ان سب کو فارغ کر دیں. صورتحال تو یہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو بالکل میرا خیال ہے کہ عمران خان نے، کیونکہ میں نے یہ خبر دی تھی اپنے ولاگ میں کہ 5 اگست والے احتجاج کے بعد جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے نام لے کے بتایا تھا کہ عمران خان نے نام لے کے علی محمد خان صاحب پہ بہت اظہار برہمی کیا، اور عمران خان نے ایم این ایس پہ اظہار برہمی کیا. اور عمران خان نے اب ممکنہ طور پہ 2 وجوہات تھیں، یا یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ ان کو یہاں پہ اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس دن، ان کو حلقوں میں ہونا چاہیے تھا، یا یہ ہے کہ کیونکہ اسمبلی سے نکل کے اور اڈیالہ نہیں پہنچ سکے تھے. تو عمران خان بہرحال ایم این ایس سے بہت ناراض ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، مجھے میرے لیے، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں کو، جو یہ 100 لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، ان میں سے 35-40 سے زیادہ کو دوبارہ ٹکٹ ملے گا. میں یہ بالکل نہیں مان سکتا. صحیح. بہرحال آپ 90s میں میرا خیال ہے اگر ٹی وی دیکھتے ہوں ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے، 90s میں آپ دیکھا کرتے تھے نا پی ٹی وی وغیرہ، 90 کی دہائی میں تھوڑا بہت یاد ہوگا. ایک بسکٹ ہوتا تھا پیک فرینز، اس کا ایک اشتہار آیا کرتا تھا، اس میں ایک جو ہے نا وہ توتنی لے کے پائپر جو ہے وہ بجاتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ گاؤں سے لوگ، جانور، ہر کوئی جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ باجا بجاتے بجاتے جہاں چاہے وہ ان کو لے جائے. تو عمران خان جب جو مرضی آرڈر کر رہے ہوں کہ اڈیالہ جیل آنا ہے، یہاں پروٹیسٹ کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، پیک پر لے جانا ہے، وہ جو ان کے لوگ ہیں وہ باجا اٹھا کے نا وہ کہتے ہیں ہم باجوڑ فتح کرنے جا رہے ہیں، ہم فلانے حلقے میں جا رہے ہیں، فلانے حلقے میں. تو چیزیں ظاہر ہے کہ ہیپ ہیزرڈ ہیں. اور تحریک انصاف کی طرف سے، یہ جو تحریک انصاف کے بہت سارے الیکٹڈ لوگوں کی طرف سے خان صاحب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ الیکشن لڑیں، آپ یہ فیصلہ واپس لیں. اور شاہ محمود قریشی نے بھی انہی آوازوں کے حق میں آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے. دیکھتے ہیں خان صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس کی فیور میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.